بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسلام کی ایک عظیم دلکش شخصیت کی ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو شاید آپ نے بہت کم سنی ہو۔ یہ شخصیت حسن و جمال کا ایسا نمونہ کہ عرب و عجم میں ان کی شہرت تھی۔ ایسا نفیس اور ریشمی لباس پہنتے کہ رؤسائے عرب تقریبات میں بھی بہت کم پہنتے تھے، اور ایسے جوتے پہنتے کہ عرب کے سرداروں اور رؤسا کو بہت کم نصیب تھے۔ جب اسلام قبول کیا اس دلکش اور نفیس شخصیت نے تو ایسا اللہ کے نبی کا روپ دھارا۔ آپ کو اللہ کے نبی سے ایسی مشابہت ہوئی کہ احد میں جب انہیں شہید کیا گیا تو مشہور ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول شہید ہوئے۔ جی ہاں، میں صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر کی بات کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر شہر مکہ کے بہت وجیع و خوب رو نوجوان تھے، یہاں تک کہ ان کے حسن و جمال کے چرچے امراء و رؤسا کے گھروں میں عام تھے۔ سرخ و سفید رنگت، حسین نقش و نگار، منور و متبسم پرکشش چہرہ، کشادہ روشن پیشانی، ریشم جیسی ملائم چمکیلی سیاہ زلفیں اور توانا اور خوبصورت جسم، ملک شام کی اعلیٰ ترین ریشم سے تیار نرم و ملائم صاف و شفاف پوشاک استعمال کرتے۔ حضر موت کے مشہور زمانہ حضری جوتے پہنتے جو شہر کے رؤسا اور سردار خاص تقریبات میں استعمال کرتے تھے۔ عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن کرتے اور ایسی خوشبو استعمال کرتے جو بہت کم لوگوں کو نصیب تھی۔ عود و عنبر کی خوشبو سے مہکتا خوبصورت سراپا جہاں سے گزرتے فضا مہک اٹھتی۔ انہیں اگر حسن و جمال کا ایک پورا سراپا کہا جائے تو یہ مثال ان کے اوپر پوری اترتی ہے۔ قریش مکہ کے معروف قبیلے بنو عبدالدار کے سردار عمیر بن ہاشم بن عبد مناف کے گھر میں آنکھ کھولی، جہاں مال و دولت کی فراوانی تھی۔ والدین نے مصعب نام رکھا۔ والد عمیر بن ہاشم اوائل عمری میں ہی وفات پا گئے۔ والدہ خناس بنت مالک نے اپنے جگر گوشہ کی بہت ناز و نیم سے پرورش کی۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا، دل کا چین تھے، پل بھر کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھی۔ حضرت مصعب بھی اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتے تھے اور اپنی آرائش میں ہر وقت لگے رہتے تھے۔ یہی ان کے بچپن کا شوق اور جنون تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ نے بہت پاکیزہ سیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بے جان بتوں سے ان کو بہت بیزاری تھی۔ حق و سچ کے متلاشی تھے۔ اسی زمانے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو چکا تھا اور وہ ان کے متعلق سن چکے تھے، لیکن والدہ اور چچا کے سخت ترین موقف اور ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت اور دشمنی سے بھی واقف تھے۔ ایک روز کیا ہوا کہ حضرت مصعب کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ یہ گھر صحابی رسول حضرت ارقم کی ملکیت اور آبادی سے دور ایک الگ تھلگ جگہ پر واقع تھا۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نبوی سے اسے اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ حضرت مصعب کے قدم دار ارقم کی جانب خود بخود اٹھتے چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول کو اپنا منتظر پایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے وہاں موجود صحابہ سے فرمایا، یہ مصعب بن عمیر ہیں۔ میں نے مکہ میں مصعب سے زیادہ خوبصورت بالوں والا، باریک قیمتی لباس پہننے والا اور ناز و نیم والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت آگے بڑھایا، مشرف با اسلام ہوئے تو دل کی تاریکی دور ہوئی۔ جس حق و سچ کی تلاش تھی اس کی روشن کرنوں نے پورے وجود کو منور کر دیا۔ قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ وقت گزارا، لیکن پھر گھر کی فکر ہوئی۔ والدہ نہایت سخت مزاج اور غیر معمولی شخصیت کی حامل تھی۔ وہ اپنی ماں سے محبت بھی بہت کرتے تھے، لیکن خوف خدا بھی رکھتے تھے۔ ماں کے باروب چہرے پر نظر پڑی تو سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب دارالارقم کی حاضری روز کا معمول بن چکی تھی۔ تربیت کے مراحل طے ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بیٹے کے اندر آنے والی تبدیلی ماں بھی نوٹ کر رہی تھی، لیکن انہیں اپنے اس نوخیز صاحبزادے سے بنا اجازت کوئی قدم کے اٹھانے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک دن عثمان بن طلحہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دار ارقم میں داخل ہوتے اور نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے فوری طور پر گھر آ کے والدہ کو مطلع کیا اور پھر آنن فانن یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم سے فارغ ہو کر حسب معمول گھر میں داخل ہوئے تو والدہ اور چچا غضبناک حالت میں منتظر تھے۔ انہوں نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہی طیش کے عالم میں نماز سے متعلق باز پرس شروع کر دی۔ جب مطمئن نہ کر سکے تو گھر میں قید کر دیے گئے۔ والدہ کا اصرار تھا کہ اپنے آبائی خداؤں کے مذہب پر آ جاؤ، ورنہ پوری زندگی قید میں رہو گے۔ اسیری کے دوران ملازم کھانا پینا اور ضروریات زندگی مہیا کر دیتے تھے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کچھ مسلمان ملک حبشہ ہجرت کر رہے ہیں۔ چنانچہ کسی نہ کسی طور قید سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کرنے والے مہاجرین میں شامل ہو گئے۔ حبشہ پہنچ تو گئے، لیکن دل دار ارقم میں چھوڑ آئے تھے۔ چنانچہ چند مسلمانوں کے ساتھ واپس مکہ آ گئے اور سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ والدہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ شہر میں تیری منتظر ہوں، پہلے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ جواب بھیجا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل میرے لیے اب اور کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں گے تو آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، جاؤ اور ادب و احترام کے ساتھ والدہ سے ملو۔ لہٰذا گھر آئے، والدہ سے ملاقات کی، لیکن والدہ کو پہلے سے زیادہ برہم اور غصے میں پایا۔
انہوں نے پوچھا مصعب تم ابھی تک اس غیر دین پر قائم ہو؟ جواب دیا جی اما جان، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قائم ہوں اور آپ کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ والدہ سمجھ گئیں کہ یہ معاملہ اب پیار و محبت سے سلجھنے والا نہیں، چنانچہ انہوں نے چچا کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر حضرت مصعب کو رسیوں سے جکڑ کر قید کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حضرت مصعب نے کہا اماں اگر اس مرتبہ مجھے قید کرنے کی کوشش کی گئی تو میں ان سب کو قتل کر دوں گا جو اس عمل میں حصے دار ہوں گے۔ بیٹے کے یہ عزائم دیکھ کر والدہ رونے لگی اور کہا میں نے تجھے تیرے حال پر چھوڑا۔ حضرت مصعب والدہ سے لپٹ گئے اور محبت بھرے لہجے میں بولے پیاری ماں میں تیرا خیر خواہ ہوں، بس تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لے۔ یہ سن کر ماں نے کہا مجھے چمکتے ستاروں کی قسم میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہیں ہوں گی۔ حضرت مصعب نے جس وقت گھر کو خیر آباد کہا تو خالی ہاتھ تھے، کیونکہ والدہ نے انہیں کوئی چیز ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ جسم پر صرف ایک لباس تھا جسے دھو کر دوبارہ پہن لیتے، یہاں تک کہ وہ واحد لباس بھی انتہائی بوسیدہ ہو گیا اور اس میں پیوند لگانے کی نوبت آ گئی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگی ایک چادر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا ان کے ناز و نام کو یاد کر کے رونے لگے۔ کس حال میں تھے اور کس حالت میں وہ ان دنوں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہونے والوں میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کا قصہ آگے بہت دل نشین اور خوبصورت ہے۔ پہلا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، دوسرا حصہ کل آپ کے لیے پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔